کہانی جادوئی برش کی دریافت۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک خوبصورت سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ گاؤں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، مگر وہاں کے لوگ کھانے کی قلت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے اور وہاں پر صاف ستھرا پانی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے لوگ ہمیشہ بہت مشکلات کا شکار رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام تھا سلطان۔ سلطان کو بچپن سے ہی پینٹنگ کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے فارغ وقت میں کسی نہ کسی چیز پہ پینٹنگ ضرور کیا کرتا تھا، مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پینٹنگ میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں کی سیر کر رہا تھا کہ ایک درخت کے نیچے اس کو ایک خوبصورت سا پینٹ برش نظر آیا، تو اس نے سوچا کہ اس برش کو وہ ساتھ لے جائے گا اور اس سے اس کی پینٹنگ میں کافی مدد ہو جائے گی۔ جب وہ پینٹنگ برش اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ چمکنے لگتا ہے اور اس کو ایک آواز آتی ہے کہ اس پینٹ برش سے تم جو بھی بناؤ گے وہ اصل زندگی میں تبدیل ہو جائے گا۔ سلطان کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا کہ کیا اس نے جو سنا ہے وہ واقعی میں سچ تھا۔ اس لیے وہ فوراً ہی جاتا ہے اور ولیج کو بیچوں بیچ ایک پرندے کی تصویر بنانے لگتا ہے، لیکن جادو سے وہ تصویر اصل پرندے کی صورت میں آ کر اڑ جاتی ہے۔ سلطان حیران رہ جاتا ہے کہ واقعی میں جو اس نے دیکھا وہ اصل تھا۔ اسی دوران گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ سلطان ایک بہت نیک دل انسان تھا، وہ ہر کاموں میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس پینٹ برش سے ایسی چیزیں بنائی جائے جس کی اس کے گاؤں والوں کو شدید ضرورت ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے پینے کے لیے صاف پانی کو بناتا ہے اور پانی اصل زندگی میں صاف ان کے پاس آ جاتا ہے، جس کو ولیج والے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ گاؤں کے لوگوں کی ضرورت کی ہر چیز بناتا ہے، جیسے کہ کھانا، پانی، کپڑے، اور اس کا گاؤں خوشحال ہونے لگتا ہے۔ جب دوسرے گاؤں والا اس کی خوشحالی دیکھتے ہیں تو ان سے یہ ہضم نہیں ہوتی۔ وہ یہ بات جا کر دوسرے گاؤں کے کنگ یعنی کہ بادشاہ کو بتا دیتے ہیں اور یہ خبر جادوئی برش کے ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ دوسرے گاؤں کا بادشاہ نہایت لالچی ہوتا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کو سلطان کے پاس بھیجتا ہے اور اس سے وہ برش لے لیتا ہے۔ سلطان وہ برش بادشاہ کو دے دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی یا اپنے خاندان، اپنے گاؤں والوں کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ برش اس کو دے دیتا ہے۔ جب بادشاہ کے ہاتھ میں وہ برش لگتا ہے تو وہ اس برش سے ایک تاج محل بناتا ہے، لیکن وہ برش اس کے ہاتھ میں صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ تاج محل ٹوٹے ہوئے تاج محل میں بدل جاتا ہے، اور پھر وہ اس برش سے قیمتی جواہرات اور ہیرے بناتا ہے، لیکن وہ بھی پتھروں میں بدل جاتے ہیں۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ساری کی ساری پینٹنگز زمین پر پھینک دیتا ہے اور سلطان کو دوسرے گاؤں سے بلا کر کہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرے، جس پر سلطان کہتا ہے کہ یہ برش صرف نیک لوگوں کے ہاتھ میں چلتا ہے، تم جیسے مکار اور لالچیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی میں آ کر بادشاہ سلطان کو ایک بند کمرے میں اندھیرے میں بند کر دیتا ہے، لیکن سلطان بہت چالاک ہوتا ہے اور وہ اس دروازے کی اس پینٹ برش سے
چابی بنا دیتا ہے اور چابی کی مدد سے وہ دروازہ کھول کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ جب وہ وہاں سے بھاگتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا، لیکن وہ بادشاہ اس کے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنائے گا۔ اس لیے وہ ایک فوریسٹ کے دوران یعنی ایک جنگل کے اندر اسی پلین برش کی مدد سے ایک گاؤں بنا دیتا ہے۔ گاؤں میں بہت خوبصورت خوبصورت پانی کے جھرنے، گھر اور جو بھی اس کی ضروریات ہوتی ہے وہ سب بنا دیتا ہے اور اپنے گاؤں والوں کو اسی جگہ پر بلا لیتا ہے، اور اب وہ گاؤں والے وہاں پر خوشی خوشی رہتے ہیں اور ان کو کسی بھی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اسی جگہ اس بادشاہ کا گاؤں بہت مرجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اور اس کے گاؤں کے لوگوں میں صرف لالچ ہوتا ہے اور سلطان کی گاؤں چمک اٹھتا ہے۔ ایک دن اس برش کی آواز سلطان کے کانوں میں پھر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اصل جادو برش میں نہیں ہوتا یا مجھ میں نہیں ہے، بلکہ اصل جادو دل میں ہوتا ہے جو تم لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تمہیں تمہارا ملا ہوا تحفہ لوگوں کے لیے استعمال کیا، اس سے بڑا کوئی جادو ہونے ہی نہیں سکتا۔ سلطان اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسی طرح خوشیاں دنیا میں پھیلاتا رہے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ پیاری سی سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس فار واچنگ۔